بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سبق کہانی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سبق کہانی کی طرف سے سب کو السلام علیکم۔ ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود غزنوی نے دربار لگایا اور اراکین سلطنت کی عقل و فہم کا امتحان لینے کے لیے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکالا، اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا کہ یہ موتی کتنے میں فروخت ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، یہ موتی تو بیش قیمت ہے، اس کی قیمت سونے سے لدے 200 گدھوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اچھا، میرے حکم سے اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، میں اس موتی کو ضائع نہ کروں گا، میں آپ کے خزانے کا خیر خواہ ہوں، اور اس موتی کو توڑنا بدخواہی ہوگی۔ سلطان نے اس کو شاباش دی اور ایک شاہی خلت عطا فرمائی، اور موتی وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک اور عہدیدار کو دیا، اور اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، حضور، اس بیش بہا موتی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت سے بھی زیادہ ہے۔ سلطان نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، حضور، اس قیمتی موتی کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس موتی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو بھی شاہی خلت عطا فرمائی، اور دیر تک اس کی تعریف کرتے رہے۔ سلطان نے دربار کے تمام اراکین کو طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا، اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی خلت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان سے تعریفی کلمات بھی حاصل کیے۔ سلطان جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں ایاز کو طلب کیا، اور موتی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایاز ایک دیہاتی تھا جس کی عقل و فہم کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی نے اس کو بھی اپنے صلاح کاروں میں شریک کر لیا تھا۔ جب ایاز کو طلب کیا گیا اور ایاز کو کہا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے، ہر ایک نے اس موتی کو دیکھا، تو بھی اس کی شعاؤں اور چمک کو دیکھ لے اور بتا اس کی قیمت کیا ہوگی۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، جس قدر قیمت میں اس موتی کی عرض کروں گا، یہ اس سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہوگا۔ سلطان نے حکم دیا کہ فوراً اس موتی کو توڑ دے اور ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز سلطان کا مزاج شناس تھا اور سمجھ رہا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے۔ سلطان کا حکم ملتے ہی اس نے گوہر بیش بہا کو چکنا چور کر دیا۔ جیسے ہی ایاز نے اس بیش بہا موتی کو توڑا، تمام اراکین سلطنت نے شور برپا کر دیا، اور دیوان خاص میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جاہل ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ تمام وزراء سلطنت نے کہا کہ یہ شخص بہت ناشکرا اور نمک حرام ہے، جس نے اس پرنور و محترم موتی کو توڑ دیا۔ یہ سن کر ایاز نے کہا، اے محترم بزرگوں، بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی؟ تمہاری نظر موتی پر ہے، بادشاہ پر نہیں۔ میں تو اپنی نظر کو بادشاہ سے نہیں ہٹاؤں گا، اور موتی کی طرف رخ نہیں کروں گا کہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف توجہ کرنا بادشاہ کی اطاعت میں شرک ہے۔ جس وقت ایاز نے اس راز کو اراکین سلطنت کے سامنے پیش کیا تو تمام اراکین جو ایاز کے مقرب بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے، اس کی فتح و کامیابی سے ذلیل و خوار ہو گئے۔
پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو موتی کی طرح ساری دنیا کو توڑ کر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ برکت ہے جس کی برکت سے دنیا کی پرکشش مرات اور رونقوں کو شریعت کے احکام کے مقابلے میں خیر آباد کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔